الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدنا وارسلہ ممسدا تاہما صلو علیہ سرمدا یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ تیں مدد کعبہ ایمان مدد بغیر تاب بلا افتاد کستی زہی فانے سے کستارا تو پستی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اسٹیج پہ جلوہ افروز پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج پیر سید علاء الدین باپو قبلہ جمال صاحب باپو محی الدین باپو دیگر علماء کرام بزرگوں نونال ساتھیوں بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شعر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت سب اسرا کے دولہ نو شائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول خسرو خوبا سیاہ لا مکان وضح کن فکان در اللہ مکمون سر اللہ مخزون عالم ما کانا و ما یکون آبو گل انبیاء زانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصۂ کائنات فقر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ نچھاڑ کریں اور پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی اللہ و سیدنا و نبینا و صفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے یا رسول اللہ تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر اللہ پاک اس شادی کو مبارک عطا فرمائے، اس شادی کو خانہ آبادی عطا فرمائے،
اللہ پاک اس شادی کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بہت ہی مختصر وقت ہے میرے پاس، تھوڑی دیر آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ دیکھیے جو حدیث پاک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نکاح کرنا میری سنت موقدہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دنیا کی ہر عبادت سے پہلے، دنیا کے ہر نئے کامال سے پہلے، جب اس دنیا کے اندر نماز کا حکم نہیں آیا تھا، جب اس دنیا کے اندر روزے کا حکم نہیں آیا تھا، جب اس دنیا کے اندر صدقہ خیرات کا، یہاں تک کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت کا کہیں خیال تک نہیں گزرا تھا، کوئی عبادت نہیں آئی تھی، کوئی عبادت کا حکم نہیں آیا تھا، ان ساری عبادتوں سے پہلے بھی اللہ پاک نے نکاح کا نظام کیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے دنیاوی انسانوں کا وجود جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اللہ پاک نے عرش پر جنت کے اندر اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی نکاح فرمائی۔ دیکھیے نکاح کی ابتدا جنت سے شروع ہوتی ہے، یہ بڑا بہترین عمل ہے، اور یہاں تک بتایا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب پیغمبروں کی یہ سنت موقع، ہر نبی نے اس سنت کو ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ بلا لیے گئے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی امت میں واپس آئیں گے، اور وہ بھی نکاح کریں گے، وہ بھی نکاح کریں گے۔ تو نکاح ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے کہ جس نعمت کو ہر نبی نے ادا کیا ہے۔ آج وہ عظیم نعمت ادا ہونے جا رہی ہے، اور اس کی اگلی رات جسے ہم سو کی رات کہتے ہیں، جسے ہم جاگنے کی رات کہتے ہیں، اور اس رات کے اندر ہم نے محفل میلاد سجائی ہے، تو یقیناً یہ شادی مبارک ہے، یقیناً یہ شادی مبارک شادی ہے۔ بہرحال کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ابھی مجھ سے پہلے معین الدین باپو نعرے لگا رہے تھے نا، آپ سب لوگ کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ حاضر ہے، حاضر ہے یا رسول اللہ۔ ایک طرف ہم نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سنت سے اگلی رات نہ جانے ہمارے گھروں کے اندر کیسے کیسے خرافات کے کام ہوتے ہیں، کیسے کیسے بے پردگی کے کام ہوتے ہیں، کیسے کیسے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ قسم خدا کی آپ اندازہ لگائیں، قسم خدا کی کہ جس شادی کے اندر مومن کے گھر میں، مسلمان کے گھر جب کوئی خرافات ہو اور کوئی بے پردگی کا حال ہو، تو مجھے بتائیں کہ اس نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب کوئی نبی کا امتی اپنے گھر کے اندر خرافات کرتا ہے، جب نبی کا کوئی امتی نبی کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، تو میرا ایک ہی سوال ہے، مجھے بتائیں کہ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، بتائیں کہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہوگی یا نہیں، میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہوگی یا نہیں، میرے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہوگی یا نہیں، میرے نبی کا دل دکھتا ہوگا یا نہیں۔ اب بتائیں کہ جب مومن کے گھر شادی ہو اور اس شادی کے اندر نبی کا دل دکھایا جائے، تو پھر اس شادی کے اندر خوشیاں کہاں آئے گی؟ پھر
لوگ فریاد کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا دلہن کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور گھروں کے اندر جھگڑے فساد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دلہن کے ہاتھوں کی مہندی تک نہیں چھوٹتی اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر دھوئیں اٹھنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ نکاح کے بعد اس کی زندگی سکون سے گزرے، نکاح کے بعد اس کی زندگی محبت سے گزرے، نکاح کے بعد اس کے بے چین دل کو قرار آ جائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کے بعد بھی بے چین دلوں کو قرار نہیں ملتا ہے، نکاح کے بعد بھی دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے، نکاح کے بعد بھی دلوں کے اندر جو بے چینی دور ہونی چاہیے وہ دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بے چینی اور اضافہ اور ہو جاتا ہے، اور ان بے چینی کے اندر اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ المختصر کہ کچھ دنوں کے اندر وہ ایک بڑے جھگڑے کا روپ لے لیتی ہے، اور ان قریب ہماری سماج کے اندر طلاق کے معاملے پیش آتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دیکھیے ہم نبی کی سیرت سے کتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم نبی کی سنت سے کتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نکاح کی ایک سنت ہے، قسم خدا کی یہ کتنی بڑی سنت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے نکاح کو مذاق بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کا مطلب ہی نہیں جانا ہے، نکاح کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح کی برکت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، قسم خدا کی اگر کوئی غیر شادی شدہ ایک نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 2 ہی رکعت کا نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اسے 70 رکعتوں کا نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 70 رکعتوں کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کے ایک قطرے پر اللہ پاک اسے ایک نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ غیر شادی شدہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور اچھی نیت سے غسل کرتا ہے کہ اس غسل کرنے کے بعد میں اچھی نیت یہ کرتا ہوں کہ اس غسل کرنے کے بعد میں رب کی عبادت کروں گا، نیکیاں کروں گا، تسبیح پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اتنی بھی اچھی نیت کرنے کے بعد شادی سے پہلے غسل ہوتا ہے تو ایک قطرے پر ایک نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ نکاح کے بعد اپنی عورت کے ساتھ وظیفہ غازیت ادا کرنے کے بعد اگر کوئی غسل کرتا ہے تو غسل کے ایک قطرے پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، اور بروز قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال کے وہ سارے فرشتوں کی عبادتوں کا ثواب اس نکاح کرنے والے کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن سعدی خانہ آبادی زندہ باد۔ لیکن یہ ثواب ان لوگوں کے لیے معلوم ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نکاح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی راستوں پہ عمل کر کے اللہ کے رسول کے دل کو جیت لیا، اور نبی کی سنت سمجھ کر جس نے نکاح کیا، پھر اس نکاح کی برکتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر نکاح کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ غسل کے ایک قطرے پر فرشتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کرتے ہیں، وہ ساری عبادت اس کے نامۂ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں ہم دین سے کتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں اپنی بیٹھک پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ بات ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ میرے سامنے آئی ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس میں سے 90% لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہ خواب ہے اور جن کا یہ انتظار ہے۔ ہر مسلمان کے لب پر ایک آواز ہے، ہر مسلمان
بار بار اس بات کو دہراتا ہے، پیر صاحب، سید صاحب، مسلمانوں کی حکومت آئے گی، مسلمانوں کا دور آئے گا، مسلمانوں کا زمانہ آئے گا، مسلمانوں کا راز آئے گا۔ میرے پیارے عزیز، میرے پیارے، کیا اسی حال میں رہے تو راز یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ یقین مانیے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ آخری دور میں مسلمانوں کی حکومت نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا یہی حال رہا، اگر ہمارے اعمال یہی رہے، اگر ہم اسی طرح غفلت میں سوتے رہے، تو پھر بھلا کیا مسلمانوں کی حکومت کا کوئی تصور کر بھی سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں حکومتیں دی، اللہ پاک نے ہمیں بادشاہی دی۔ تاریخ گواہ ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین گواہ ہے کہ کبھی اسی ہندوستان کی سرزمین پہ مغل سلطنت کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، مغل سلطنت کی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن مجھے بتائیں کہ پھر یہ حکومتیں چھین کیسے لی گئی؟ پھر اسی حکومتیں ہمارے پاس چھین لی کیسے گئی؟ آج مغل سلطنت کے وارث کہیں ہوٹلوں پہ ویٹر کی نوکریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں آج کی تاریخ میں مغل سلطنت کے وارث کہاں ہیں؟ وہ مغل سلطنت جس نے ہندوستان کی گدی پہ بیٹھ کر حکومت کی، وہ مغل سلطنت جس نے ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر راج کیا، آج ان کے وارث کہاں ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہ پتا ہو تو معلوم کر لیں کہ کئی ایسی ہوٹلیں ہیں جن پہ آج وہ ویٹر کی نوکر کی نوکریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ان کا کوئی وجود نہیں رہا۔ آخر اللہ پاک نے ہمیں تخت دیا، اللہ پاک نے تاج دیا، اللہ پاک نے حکومت دی، اللہ پاک نے دولت دی، لیکن افسوس کہ مسلمان جس نے تخت و تاج دیا اسی تخت و تاج دینے والے کو بھول گیا۔ اللہ پاک نے دولت دی لیکن مسلمان اسی دولت دینے والے رب کو بھول گیا۔ جس نے حکومت دی اسی حکومت دینے والے رب کو بھول گیا۔ مغل سلطنت کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اتنے لوگ بیٹھے علماء کرام جانتے ہیں۔ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، مجھے بتائیں کہ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ علماء کرام خاموش رہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ نہیں پتا، قسم خدا کی۔ حضرت تقریباً 5 یا 6 دن پہلے راپر کے قریب میں ایک سلاری گاؤں ہے، میری تقریر تھی، تقریر سے پہلے ایک چھوٹا بچہ میرا ہاتھ چومنے کے لیے آیا، میں نے اسے کھڑا کیا، میں نے اس کو پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام سراج بتایا۔ اللہ کی قسم میں دل کی بات بتا رہا ہوں، اور میرے ساتھ 5 دن پہلے سلاری گاؤں میں کمبھار کے یہاں میرا پروگرام تھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ میں نے پوچھا بیٹا آپ پڑھنے جاتے ہیں؟ کہا نہیں جاتا۔ میں نے پوچھا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں آتا۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا باپو مجھے گانا آتا ہے۔ میں نے مذاق میں پوچھ لیا بیٹا کیا آتا ہے؟ تو اس نے وہ صرفی اور کچھ ایسا گانا نکلا ہے معاذاللہ میں نہیں جانتا، اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ جھکے گا نہیں۔ اللہ، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارے بچوں کو کلمہ تک یاد نہیں، اور ہم حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، حکومت تو تھی ہمارے پاس، سلطنت تھی ہمارے پاس، تخت و تاج تھے ہمارے پاس، آخر کون سی وجہ ہے، کون سی ایسے تاریخ میں بات لکھی ہے کہ جس کے سبب اللہ پاک نے مغل سلطنت سے حکومت چھین کر اسے در در تک ٹھوکر کھانے والا بنا دیا؟ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ جس کا نام ہے بہادر شاہ ظفر، مغل سلطنت کا آخری بادشاہ جس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے۔ آپ کبھی بہادر شاہ ظفر کی تاریخ پڑھیں، آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ صبح کے ناشتے کے اندر بہادر شاہ ظفر کا یہ حال تھا کہ صبح کے ناشتے کے اندر 300 ڈشیں لگا کرتی تھی۔ کتنی؟
300 ڈشیں صبح کے ناشتے میں لگتی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے جب اسے قید خانے میں قید کر دیا اور اس پہ مقدمہ چلایا اور کورٹ کے اندر جب پیش کیا نا تو بہادر شاہ ظفر ہاتھوں کے اشارے کچھ الگ کر رہا تھا اور زبان سے اشارے کچھ الگ کر رہا تھا. زبان سے کچھ بات الگ کر رہا تھا اور ہاتھوں کے اشارے کچھ الگ بتا رہے تھے. لکھنے والے نے لکھا ہے جب جج نے پوچھا کہ آخر یہ بادشاہ اشارے کچھ الگ کر رہا ہے اور منہ سے الگ بات کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو 300 ڈشوں سے ناشتے کرنے والے بادشاہ کی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ بادشاہ زبان سے کچھ الگ کہہ رہا تھا، اشارے کچھ الگ کہہ رہا تھا. وہ اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 300 ڈشوں سے ناشتہ کرنے والا بادشاہ کئی مہینوں سے بھوکا تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا. آخر کیا بات ہو گئی کہ 300 ڈشوں سے ناشتہ کرنے والا بادشاہ بھوکا تھا؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ جب تک مسلمانوں کی ذاتیں مسلوں میں تھی نا، قسم خدا کی اللہ پاک نے ہمیں حکومتیں عطا فرمائیں. جب تک مسلمانوں کی ذاتیں مسلوں میں تھی، جب تک مسلمانوں کی ذاتیں ذکر و اذکار میں تھی، جب تک مسلمانوں کی ذاتیں سجدے میں تھی، اللہ پاک نے انہیں عروج عطا فرمایا. اور جب مسلمانوں کی ذاتیں مسلوں کی بجائے جب بجنے میں گزرنے لگی، اللہ پاک نے حکومت چھین کر اسے دردہ ٹھوکر کھانے والا بنایا. جب مسلمانوں کی ذاتیں مسلوں کی بجائے مزروں میں گزرنے لگی، ناچ گانوں میں گزرنے لگی، مجھے بتائیں اتنے لوگ بیٹھے، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، ہم سب شامل ہیں. اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ آج ہماری رات کس طرح گزرتی ہے، ہماری رات کس طرح گزرتی ہے. 99% ہم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ راتوں کے اندر جب بستروں پہ لیٹتے ہیں تو موبائلوں کے اندر ہم ایسے گندے مناظر دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہنے سے حیا. ایسے گندے مناظر مسلمان دیکھ رہا اور حکومت کا بھی خواب دیکھ رہا. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آج جو بستر پہ لیتے ہیں خدا نہ خواستہ کل ہم نہ اٹھیں اور اسی حال میں ہم چلے جائیں؟ کیا تصور کرتے ہیں؟ حدیث پاک ہے، علماء کرام بیٹھے، پوچھیں آپ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر ہمارے ہاتھوں میں گندے مناظر ہیں، ہماری نظروں کے اندر گندے مناظر ہیں اور اس حال میں اگر ملک الموت آیا اور ہماری روح پرواز کر گئی، کیا تصور کرتے ہیں کس حال میں بروز قیامت کے دن ہم اٹھیں گے، کس حال میں اٹھائے جائیں گے؟ عزیزوں، اپنے آپ پہ رحم کھاؤ، اپنے آپ پہ رحم کرو. کوئی ہم لوگ عام لوگ نہیں ہیں، اپنے آپ کی قدر کرو. ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم بڑی شان والے ہیں، ہم بڑی عظمت والے ہیں. قسم خدا کی جب اللہ کی کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی رب کی ملاقات ہوئی، طور پہ جب رب سے بات ہوئی، رب سے کلام ہوا، امتوں کی باتیں چل رہی تھی. موسیٰ نے کہا مولا میری امت اتنی عبادت کرتی ہے، میری امت اتنی ریاضت کرتی ہے، اتنے ذکر و اذکار کرتی ہے، مولا کیا اس سے بھی بڑی کوئی امت ہوگی اور اتنے بھی بڑی کوئی عبادت کرنے والی امت ہوگی؟ مولا نے فرمایا موسیٰ تیری امت کی زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، میرے محبوب کی امت کو میں ایک رات ایسی دوں گا اور اس ایک رات کے اندر اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے گا تو تیری امت کی زندگی بھر کی عبادت سے وہ 2 سجدے ان کو کافی ہے بخشوانے کے لیے. اللہ پاک نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ
ایک طرف تیری امت کی زندگی بھر کی عبادت اور ایک طرف میری محبوب کی امت کو ایک رات ایسی دوں گا جو 2 رکعت نماز ادا کرے گی تو تیری زندگی بھر کی امت جو سجدہ کر رہی ہے عبادت کر رہی ہے اس سے بہتر وہ 2 رکعت بڑھ جائے گی۔ جب یہ شان ہماری موسیٰ نے سنی نا، میں ہماری شان سنا رہا ہوں، ہم لوگ کو یاد نہیں ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بکریوں کے ساتھ رہ کے، بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہ کے آج مسلمان اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے، آج مسلمان اپنے وجود کو بھول گیا ہے۔ قسم خدا کی اسی ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب سکھوں کی حکومت کا دور تھا، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، کبھی ہسٹری پڑھیں کہ ہم لوگ کون ہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ ہماری شان کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے۔ کسی ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ گواہ ہے کہ جب سکھوں کی دور کی حکومت تھی، اس وقت لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو حکیموں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ بیمار ہے تو حکیموں کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے، جاؤ مسلمان کے علاقے میں چلے جاؤ، اور مسلمان کے اگر کوئی بچہ بھی مل جائے تو مسلمان کے بچے سے بدن سے لپٹا ہوا میلا کپڑا یہ پانی میں ڈبو کر لایا جائے۔ قسم خدا کی اگر کوئی مسلمان کا بچہ بھی مل جاتا نا، اس کے بدن سے لپٹا ہوا میلا کپڑا پانی میں ڈبو کر لایا جاتا، اور غیر مسلمان جب وہ پانی پیتے نا، اللہ پاک ان بیماروں کو شفا عطا فرماتے۔ یہ ہماری شان تھی، یہ ہمارا وقار تھا، یہ ہماری عظمت تھی، لیکن ہم بھول گئے۔ وہ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر 300 ناصرتے سے رشتے کرنے والا، جب انگریزوں نے قید خانے میں قید کر دیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا، انگریزوں آپ کو معلوم ہے میری عادت ہے میں صبح میں ناشتہ کرتا ہوں، میں صبح میں ناشتہ کرتا ہوں، میری عادت ہے، مجھے قید تو کر دیا لیکن صبح میں میرے لیے ناشتہ ضرور تیار کرنا۔ انگریزوں نے کہا بادشاہ صبح میں تمہارے لیے بہترین ناشتے کا انتظام ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھے، جب صبح ہوئی بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں سے کہا کہ میرے ناشتے کے انتظام کا کیا ہوا؟ انگریزوں نے کہا بہادر شاہ ظفر تھوڑی دیر انتظار کر، تیرے لیے بہترین ناشتہ آ رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑا تخت لایا گیا، بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ انگریزوں نے کہا لے بہادر شاہ ظفر تجھے صبح میں ناشتے کی عادت ہے، ہم نے تیرے لیے بہترین ناشتے کا انتظام کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے جب اس دست سے کپڑے ہٹایا تو اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس دست کے اندر بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کے سر موجود تھا۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر موجود تھے، دونوں شہزادوں کے سر کٹے ہوئے تھے۔ مسلمان اس تاریخ کو بھول گیا، مسلمان اس تاریخ کو بھول گیا۔ ہمارے پاس حکومتیں تھی، ہمارے پاس تخت تاج تھا، لیکن کب تک؟ جب تک ہماری ذات مسلموں پہ تھی، جب تک ہماری ذات اللہ کی عبادت میں تھی، جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، جب تک ہمارے دلوں کے اندر حضور کا عشق تھا، جب تک ہمارے گھروں کے اندر دین کی تعلیم تھی۔ قسم خدا کی، لیکن آج کل دیکھیں ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ قسم خدا کی، مسلمان کی تاریخ پڑھنے جاؤں تو وقت بہت لگے گا۔ ایک مسلمان کی تاریخ بتاتا ہوں کہ مسلمان کیسے تھے، مسلمان کا وقار کیا تھا، مسلمان کی ضمیر، مسلمان کا دبدبہ کیا تھا، اور یہاں تک بتائیں کہ مسلمانوں کی عظمت کیا تھی۔ قسم خدا کی، آپ نے یہ بات تو ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی کہ مسلمان ایسے اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جس گلی سے گزر جاتے تو اگر کوئی غیر مذہب کے لوگ مسلمان کے چہرے کو دیکھتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی شان تو ہے ہی کہ ہمارے الفاظ کی زندگی یہ تھی کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے کہ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے۔ قسم خدا کی، حضرت جنید بغدادی
نام سنا ہوگا، آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت شری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شری سختی یہ کون ہے؟ جنید بغدادی کے پیر و مرشد کا نام ہے۔ جنید بغدادی کے مرشد کا نام شری سختی ہے۔ بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اب بستر سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جب مرید جنید بغدادی نے دیکھا تو تڑپ گئے۔ کون نہیں تڑپتا؟ کون مرید پیر کی حالت دیکھ کر نہیں تڑپتا؟ تڑپ گئے، کہنے لگے مرشد آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ چلیں نا، کسی حکیم کے پاس ہم چلتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں، آپ کا تقویٰ دیکھیں، آپ کا تقویٰ دیکھیں، آپ کی پرہیزگاری دیکھیں۔ حضرت شری سختی نے فرمایا بیٹا جنید میں جانتا ہوں ہمارے علاقے میں دو ہی حکیم ہیں اور دونوں کے دونوں یہودی ہیں، دونوں یہودی ہیں، دونوں حکیم ہیں۔ حضرت شری سختی فرماتے ہیں کہ جنید میں مرنا تو پسند کر سکتا ہوں لیکن یہودی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کر سکتا۔ کیا بات! حالانکہ کوئی ہاتھ بیت کے لیے تو نہیں دینا تھا، علاج کے لیے دینا تھا، حکیم کو دینا تھا نا، کیونکہ اس دور کے حکیم نفس کو چیک کر کے مرض بتایا کرتے تھے، تو وہ تو مرض کے لیے ہاتھ دینا تھا، کوئی بیت کے لیے تو دینا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی آپ کا وقار تھا، آپ کا ضمیر تھا، آپ کی شان تھی، کہہ دیا کہ دونوں یہودی ہیں، میں مرنا تو پسند کر سکتا ہوں لیکن نبی کے گستاخوں کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دینا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر ہم تو شادیاں بھی کرتے ہیں نا نبی کے گستاخوں کے ساتھ، ہمارے علاقے کے اندر تو ہوتی ہے، قسم خدا کی۔ ابھی ایک جگہ پر معاملہ سامنے آیا کہ وہاں پر لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کیا، لڑکے والے سنی ہیں الحمدللہ، اور لڑکی والے وہ ہے نبی کے گستاخ، ان کے ساتھ بھی رشتہ طے ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان سے کبھی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نبی سے وفادار نہیں کر، جنہوں نے نبی سے وفاداری نہیں کی وہ ہم سے کیا وفاداری کر سکتا ہے؟ جنہوں نے نبی سے غداری کی وہ ہم سے کیا وفاداری کر سکتا ہے؟ بہرحال حضرت شری سختی نے کہا کہ میں مرنا پسند کر سکتا ہوں لیکن یہودی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ بہت بیمار ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ میں اکیلا ہی حکیم صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، اور حکیم صاحب کے پاس گئے اور حکیم صاحب سے کہا کہ اے حکیم صاحب میرے مرشد ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی علاج چاہیے، ان کے لیے کوئی علاج بتائیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس سے تو پہلے آپ ان کو لے کر آئیں، ہم ان کی نبض چیک کریں گے، اس کے بعد تو ہم مرض کا پتہ لگا پائیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتے، تو کہا کہ ایسا کریں مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ کہا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، نہ وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں نہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لیکن علاج کرنا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائے، کوئی ایسا راستہ بتائے جس کے پاس آپ کو جانا بھی نہ پڑے، ان کو آنا بھی نہ پڑے، ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی نہ پڑے اور علاج ہو جائے۔ تو حکیم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے مرشد کا پیشاب ایک بوتل میں لے کر آؤ، ہم ان کے پیشاب پہ جانچ کریں گے، ان کی رپورٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم مرض کا پتہ لگائیں گے۔ آج بھی ہم جب ہاسپٹلوں کے اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں یورین کا رپورٹ کرنا پڑے گا، یورین کے رپورٹ سے ہم بیماری کا مرض کا پتہ لگائیں گے۔ تو اس زمانے کے اندر حکیم نے کہا تم پیر و مرشد کا پیشاب لے کر آؤ۔ وہ بوتل میں جنید بغدادی اپنے مرشد کا پیشاب لے کر پہنچے۔ قسم خدا کی یہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی چہرے دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن حضرت شری سختی وہ مسلمان کا نام ہے، وہ نبی کے عاشق کا نام ہے، ارے وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کے نام ہے کہ جب جنید بغدادی اپنے مرشد کا بول مبارک پیشاب لے کر حکیم کے پاس گئے اور جب حکیم نے آپ کے یورین کا ٹیسٹ لیا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو حکیم نے کہا یہ تو کوئی عاشق کا پیشاب ہے، جلد سے جلد مجھے ان کے قدموں میں لے چلو اور تاریخ اٹھا کے پڑھیے۔ حضرت شری سختی کا پیشاب دیکھ کر وہ حکیم آپ کے قدموں میں گر کے مسلمان ہو گیا۔
ہماری شان تھی، یہ ہمارا وقار تھا، لیکن ہم بھول گئے، ہم بھول گئے ہماری حقیقت کو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر؟ شادی کا ماحول ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر پورا گھر پابند ہو، آپ سنیں ایک بات کو، پورا گھر پابند، پورے گھر کے اندر سب نمازی پابند، باقاعدہ شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں، اور پورے محلے کے اندر اگر کوئی ایک ایسا گھر ہو، ایک ایسا گھر جس گھر کے اندر اگر کوئی عورت پازیب پہنتی ہے اور وہ پازیب کی آواز اگر گھر کی دیوار کراس کر کے کسی غیر محرم کے کانوں تک پہنچتی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پاک اس پوری بستی پہ اپنا عذاب، پوری بستی پہ، آپ سمجھیں اس بات کو، یہ حدیث پاک کے علماء کرام بیٹھے میں اپنے گھر کی باتیں لے کر نہیں آیا۔ اگر ایک عورت پیر میں پازیب پہنے اور وہ اپنے گھر کے اندر ہے، بے پردگی سے باہر نہیں آئی، پازیب کی آواز اگر غیر محرم تک پہنچے اور اس پوری بستی پہ اللہ پاک کا عذاب برستا ہے۔ آج حاجی پیر کا عرس آیا، مردے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، کھلے عام جا رہی ہے، بے پردگی کے ساتھ ہماری منت ہے، ارے جو اسلام عورتوں کے پازیب کی آواز کو غیر محرم کے کانوں تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، کس اسلام نے تمہیں سر عام اس طرح بے پردگی کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے کی اجازت دے دی ہے؟ آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ حاجی پیر خوش ہو جائیں گے، غوث پاک خوش ہو جائیں گے، یہ ولی اولیاء خوش ہو جائیں گے؟ نہیں دوستو، قسم خدا کی اس حالت سے جتنی بھی عورتیں جا رہی ہیں ان عورتوں کو اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، موڑو جاگی ہوتا ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا تصور کر رہے ہیں؟ ولی کے عرش کا مذاق بنا دیا ہے۔ ولی کہتے کسے؟ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کا دوست، اور اس کے عرش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول گئے ہم اصل مقصد ہی بھول گئے ہیں، ولی کا معنی ہی نہیں سمجھا ہم نے، بس ناچ گانے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور باضابطہ کیمپوں کے اندر بھی عورتوں کے گانے کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ لعنت ہے ہماری زندگیوں پر۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا عاشق کہتے ہیں، نبی کے غلام کہتے ہیں۔ جو مسلمان اپنی حکومت کا انتظار کر رہی ہے نا، کان کھول کے سن لے، اگر یہی حال ہمارے رہے نا تو حکومت تو دور کی بات ہے، اس سے بھی بدتر حال ہونے والے ہیں ہمارے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھے، وہ انگریزوں کا دور تھا، وہ انگریزوں کے دور میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، اتنا دبدبا تھا انگریزوں کا۔ جب انہوں نے اپنے وقت کو نہیں پہچانا اور اپنے آپ کو بھول گئے تو انہی انگریزوں کے کپڑے، جو کپڑے پہن کر ہندوستان کی گدی پہ بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے، جب انہوں نے اپنے وقت کو نہیں پہچانا تو آج ان انگریزوں کے کپڑے آج 2 روپے کے بیٹھ بازے والے پہنتے ہیں۔ آج ان انگریزوں کے کپڑے یہ 2 ٹکے کے بینڈ بازے والے پہن رہے، جن کپڑوں کی کوئی اوقات نہیں رہی، جن کپڑوں کا کوئی ضمیر نہیں رہا۔ یاد کرو یہ وہی کپڑے ہیں جو کپڑے پہن کر کبھی انگریزوں نے ہندوستان کی گدی پہ بیٹھ کر حکومت کی تھی، لیکن جب اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کا مقصد بھول گئے تو ان کپڑوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اور اگر مسلمان اپنے آپ کا مقصد بھول گیا تو یاد رکھو، جس طرح انگریزوں کے کپڑے کی حالت ہو چکی ہے، اسی بہتر مسلمانوں کی حالت ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس سے بدتر ہمارا حال ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، قسم خدا کی کس حال میں جا رہے ہیں؟ ولی کا عرس ہے، ولی کا عرس ہے۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ 1450 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ولی کی پہچان بتائی، 1450 سال پہلے میرے نبی نے ولی کی پہچان بتائی، فرمایا کہ میری امت
یہ اولیاء ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. میری امت کے اولیاء ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. ولی کی مزار میں جانے کا کبھی مقصد ہی نہیں جانا. آپ دیکھیں، آپ غوث پاک کے مزار پہ چلے جائیں. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے. میں آیا تھا کچھ اور باتیں لے کر، نہ جانے کس پٹری پہ میری گاڑی چل پڑی. لیکن دیکھیے، جب بھی کوئی نصیحت کی بات ذہن میں آتی ہے تو زبان پر لائی دیتا ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی ایک بات پر بھی میرے ایک اسلامی بھائی نے عمل کر لیا تو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ولی کی بارگاہ کیا ہے، ولی کا عرش کیا ہے، ولی کی خانقاہ کیا ہے. ہم نے کبھی ولی کی درگاہ کا مقصد نہیں جانا، کبھی ولی کی خانقاہ کا مقصد نہیں جانا. آپ سیر بغداد چلے جائیں، غوث اعظم کے مزار پہ چلے جائیں. مزار کے قریب میں ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. آپ غوث پاک کے مزار پہ چلے جائیں، مزار